ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیاہ ستہ کا تعارف اور یہ اصطلاح کب رائج ہوئی، کن لوگوں نے اس اصطلاح کو وضع کیا، اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سیاہ اور ستہ یہ دو لفظ ہیں، سیاہ الگ ہے، ستہ الگ ہے۔ سیاہ یہ صحیح کی جمع ہے، صحیح عربی کا لفظ ہے، یہ سقیم کی ضد ہے۔ سقیم عربی میں کہتے ہیں بیمار کو، جیسے اردو میں بیمار کے مقابلے میں صحت مند کا لفظ آتا ہے، ایسے ہی عربی میں سقیم کے مقابلے میں صحیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ محسوسات اور اجسام میں جب صحیح کا لفظ استعمال ہو تو لغت میں اس کا معنی آتا ہے الشیء السلیم من الامراض والعیوب، یعنی وہ جسم یا وہ وجود جو امراض اور عیوب سے محفوظ اور صحیح سالم ہو، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ معنویات میں یعنی کسی بات کی، قول کی یا حدیث کی جو صفت ہے وہ بھی صحیح کے لفظ سے تعبیر کر دی جاتی ہے، اس وقت صحیح کا معنی ہوتا ہے ما اعتمد علیہ، یعنی وہ قول صحیح، وہ باتیں صحیح یا وہ حدیث صحیح جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہو۔ جس بات پر، قول پر، حدیث پر اعتماد کیا جائے اس کو بھی صحیح کہا جاتا ہے۔ اور صحیح کا مصداق کون سی کتب ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے بخاری شریف، دوسرے نمبر پہ ہے مسلم شریف، تیسرے نمبر پہ ہے سنن نسائی، اس کو نساء پڑھنا غلط ہے، نسائی نہیں ہے، یہ لفظ نسائی۔ چوتھے نمبر پر ہے ابو داؤد، سنن ابی داؤد۔ پانچویں نمبر پر ہے جامع ترمذی، اس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے ابن ماجہ۔ تو یہ 6 کتابیں ہو گئیں۔ ان 6 کتابوں کو عرب محدثین اصول ستہ، کتب ستہ، امہات ستہ کے لفظ سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ اور سیاہ ستہ کی اصطلاح یہ علماء ہند کی وضع کردہ ہے۔ علماء ہند ان 6 کتابوں کو سیاہ ستہ کے لفظ سے تعبیر کیا کرتے تھے، اور اب یہی تعبیر سب سے زیادہ ہمارے بر صغیر میں رائج ہے، یعنی ان 6 کتابوں کے مجموعے کو سیاہ ستہ کا۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ سیاہ ستہ کی اصطلاح کیسے اور کب وجود میں آئی، یا اصول ستہ یا کتب ستہ یا امہات ستہ کی اصطلاح کب وجود میں آئی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے حافظ سعید بن سکن رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، 353 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ 4 صدی کا زمانہ تھا، بہت سی کتابیں محدثین نے حدیث کے بارے میں لکھ دی ہوئی تھیں، تو زیادہ کتابوں کے رائج ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان سے آ کر شکایت کی کہ بہت سی کتابیں رائج ہیں، ملتی ہیں، آپ ہمیں کچھ مخصوص اور چند کتب کے نام بتا دیں یا ان کتب کو متعین کر دیں جن کو ہم اپنے مطالعے میں رکھیں اور حدیث کے حوالے سے وقتاً فوقتاً رہنمائی لیتے رہیں۔ چنانچہ حافظ سعید بن سکن رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں گئے اور 4 کتابوں کو لے کر آئے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہذہ قواعد الاسلام، کتاب مسلم و کتاب البخاری و کتاب ابی داؤد و کتاب النسائی، یعنی یہ 4 کتاب قواعد اسلام ہیں، ان کو لازم پکڑ لو۔ اسلام کے بارے میں معلومات کے حوالے سے، حدیث سیکھنے کے حوالے سے ان کتابوں کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ ان کے بعد پھر یہ 4 کتابوں کا سلسلہ چلتا رہا، لوگ ان چاروں کو صحیح سمجھتے تھے اور ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کے بعد حافظ احمد بن محمد یا امام ابو اسماعیل بن محمد انصاری، یہ 2 نام آتے ہیں، انہوں نے جامع ترمذی کو بھی مذکورہ بالا 4 کتابوں کے ساتھ شمار کر کے اس بات کی وضاحت کی کہ ان 5 کتابوں کی صحت پر علماء شرق و غرب کا اتفاق ہے، لہٰذا ان 5 کتابوں سے استفادہ کیا جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور سیاہ خمسہ کی اصطلاح رائج ہو گئی علماء کے اندر۔ اس کے بعد 507 ہجری میں ابو الفضل محمد بن طاہر نے اپنی کتاب شروط الائمۃ الستہ اطراف الکتب الستہ کے نام سے 2 کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں انہوں نے ائمہ ستہ اور کتب ستہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ابن ماجہ کو کتب خمسہ میں شامل کر کے کتب ستہ کی اصطلاح جاری کی، اور یوں یہ 6 کتابیں سیاہ ستہ کہلانے لگیں یا اصول ستہ کہلانے لگیں۔ البتہ چھٹی کتاب یعنی
سادس ستہ، 6 کی چھٹی کتاب جو ہے، ان 6 میں چھٹی کتاب کون سی ہے، سادس ستہ کون سی ہے، اس بارے میں اس دور کے محدثین کے درمیان اختلاف رہا تھا۔ کچھ محدثین سادس ستہ یعنی چھٹی کتاب موطا امام مالک کو قرار دیتے ہیں، اور اس حوالے سے میں تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ مشارقہ اور اکثر علماء، مشارقہ یعنی ہمارا یہ جو خطہ ہے، اس کے لوگ جو تھے اہل مشرق کہلاتے ہیں یہ، اور جمہور علماء تقریباً اس بات کے قائل ہیں کہ سادس ستہ سے ابن ماجہ ہی مراد ہے، یعنی ابن ماجہ ہی سادس ستہ ہے۔ امام رزین بن معاویہ اور علامہ ابن اثیر اور دیگر مغاربہ یعنی اہل مغرب جو اندلس کے علاقے کے اور غرناطہ وغیرہ قرطبہ کے جو علماء تھے اور محدثین تھے، وہ فرماتے ہیں کہ سادس ستہ موطا امام مالک ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے محدث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ابن ماجہ کی جگہ موطا امام مالک سیاہ ستہ کا حصہ ہے، یعنی یہ سادس ستہ ہے۔ اور ایک تیسری رائے بھی ملتی ہے، علامہ ابن الصلاح، امام نووی، صلاح الدین علائی، علامہ ابن حجر رحمہم اللہ تعالی، ان علماء نے سادس ستہ میں مسند دارمی کو شامل کیا ہے۔ یعنی 3 قول ہو گئے، لیکن جمہور اور اب جو رائج ہو چکی ہے اصطلاح، اس میں سادس ستہ ابن ماجہ ہی ہے۔ اور بعض محدثین صحاح سبعہ کے بھی قائل تھے، وہ امام موطا کو ان 6 کتب میں 7ویں نمبر پر شامل کر کے صحاح سبعہ کی اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اب صحاح ستہ کی اصطلاح رائج ہے اور ابن ماجہ سادس ستہ کہلاتی ہے، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب سادس ستہ کہا جاتا ہے، یعنی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لقب ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، کچھ فائدے کی باتیں میں عرض کر دوں۔ یہ جو صحاح ستہ میں جو یہ کتابیں ہیں، یعنی 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ان کتابوں کے اصل نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف کا اصل نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اور اس کے بعد ہے صحیح مسلم۔ مسلم شریف کا نام کیا ہے؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے مشارق الانوار علی صحاح الآثار میں مسلم شریف کا صحیح نام لکھا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں: المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دوبارہ ذکر کرنے لگا ہوں: المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے نسائی شریف۔ اس کا نام ہے سنن الصغریٰ، السنن الصغریٰ۔ سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے، پورا نام ہے السنن الصغریٰ۔ اور ابن ماجہ کا نام ہے السنن، اور ابی داؤد کا نام ہے سنن ابی داؤد۔ جامع ترمذی کا پورا نام کیا ہے وہ بھی سن لیجئے گا: الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ الصحیح والمعلول وما علیہ العمل۔ ایک دفعہ دوبارہ میں عرض کرنے لگا ہوں: الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ الصحیح والمعلول وما علیہ العمل۔ تو یہ ان کتابوں کے درست نام ہو گئے۔ اس کے بعد ان 6 کتابوں میں الگ الگ کتابوں کے کچھ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کو صحیحین کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد، ان چاروں کتابوں کو ملا کر ان کو قواعد الاسلام کہا جاتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کے علاوہ بقیہ جو 4 کتابیں ہیں ان کو سنن اربع بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو 6 کتابیں ہیں سب کو صحیح تو قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کے اندر بھی آیا کوئی درجہ بندی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ان میں
اول فرسٹ سیکنڈ کوئی کتاب ہے یا ساری سیم ہے 6 کی 6؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین نے ان میں درجہ بندی کی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے بخاری شریف کو، دوسرے نمبر پر رکھا ہے مسلم شریف کو، تیسرے نمبر پر رکھا ہے سنن نسائی کو، چوتھے نمبر پر آتی ہے سنن ابی داؤد، پانچویں نمبر پر ہے جامع ترمذی یا صحیح ترمذی، اور چھٹے نمبر پر ہے ابن ماجہ۔ ان کو یاد کرنے کا کلیہ جو میں نے سوچا ہے میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے بیمن آتا، بیمن آتا، با سے بخاری، میم سے مسلم، نون سے نسائی، آتا میں الف ہے پہلے، اس سے ابی داؤد، تا سے ترمذی، تا کے بعد پھر الف ہے، اس سے ابن ماجہ۔ تو یہ مختصر تعارف تھا صحاح ستہ کا۔ اس کے بعد ہم انہی کتابوں کو کیوں چنا گیا